کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ بائنری ٹریڈنگ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس میں صارف پہلے اپنا اکاؤنٹ تشکیل دے کر اس میں لاگ ان کرتا ہے، پھر ٹریڈنگ کے لیے اثاثہ مثلا کرنسی، کرپٹو، سونا وغیرہ منتخب کر کے ٹریڈنگ کرتا ہے، یعنی اس کی قیمت کا اندازہ لگانے میں اس کا انتخاب کرتا ہے۔ اس کے بعد ایکسپائر ٹائم سلیکٹ کرتا ہے، یعنی کتنے ٹائم میں ٹریڈنگ مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد ٹریڈنگ کے لیے رقم کا انتخاب کرتا ہے، یعنی کتنے رقم کی ٹریڈنگ کرنی ہے۔ کم از کم رقم $1 ہونی ضروری ہے، یعنی اس میں حصہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ رقم جمع کروانی ہوتی ہے۔ پھر رقم کے حساب سے جواب درست ہونے پر زائد رقم ملتی ہے۔ اس کے بعد اصل ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے، یعنی منتخب کیے ہوئے اثاثہ کی قیمت آئندہ بڑھے گی یا کم ہوگی، اس کے متعلق پیشین گوئی کرنی ہوتی ہے۔ اگر صارف کو قیمت بڑھنے کی توقع ہے تو کال کو دباتا ہے، اور اگر قیمت کم ہونے کی توقع ہو تو پٹ دباتا ہے۔ پیشین گوئی کرنے کے فوراً بعد صارف کی ٹریڈنگ کا نتیجہ صارف کے بیلنس پر ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی پیشین گوئی بھوشیہ باڑی درست ثابت ہونے پر صارف کو اپنی ٹریڈنگ کی ہوئی رقم کے ساتھ اتنا نفع ملے گا۔ پھر جب واقعتاً پیشین گوئی درست ثابت ہو جائے تو صارف کو اپنی ٹریڈنگ کی ہوئی رقم کے ساتھ ساتھ مقررہ نفع مل جاتا ہے، اور اگر پیشین گوئی درست ثابت نہ ہو تو صارف کی اصل ٹریڈنگ کی ہوئی رقم بھی ضائع ہو جاتی ہے، اسے نہیں ملتی۔ شرعی رہنمائی فرمائیں کہ مذکورہ بائنری ٹریڈنگ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ سوال میں ذکر کردہ صورت کے مطابق بائنری ٹریڈنگ جوئے اور باطل یعنی ناحق طریقے سے مال لینے پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں بیع یعنی خرید و فروخت، مبادلۃ المال بالمال یعنی مال کے ساتھ مال کے تبادلے کا نام ہے، جبکہ سوال میں مذکور طریقہ کار میں کسی چیز کی بیع یعنی خرید و فروخت نہیں ہو رہی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے کوئی چیز دی جا رہی ہو اور اس کے بدلے میں رقم لی جا رہی ہو، بلکہ یہاں رقم جمع کروا کر قسمت آزمائی جا رہی ہے کہ جو اس نے قیمت بڑھنے یا کم ہونے کا اندازہ لگایا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو جتنی رقم جمع کروائی ہے اس سے زائد رقم مل جائے گی، اور اگر اس کا اندازہ غلط ہوا تو اصل رقم بھی ضائع ہو جائے گی، اور اسی کو جوا کہتے ہیں کہ اپنا کل یا باس مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو۔ نیز اس میں دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانا پایا جا رہا ہے جو کہ ناجائز و حرام ہے، لہٰذا اس طرح کی ٹریڈنگ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بیع کی تعریف سے متعلق فتاوی عالمگیری میں ہے کہ بہرحال بیع کی تعریف یہ ہے کہ مال کا مال کے ساتھ رضامندی سے تبادلہ کرنا۔ جوئے کی تعریف سے متعلق بحر الرائق میں ہے کہ قمار یعنی قمر سے مشتق ہے جو کبھی بڑھتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے۔ قمار کو قمار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ جوئے بازوں میں سے ایک کا مال دوسرے کے پاس چلا جائے، اور یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کا مال حاصل کر لے، تو دونوں کے مال میں گھٹنا بڑھنا ممکن ہے، تو یہ قمار ہو گیا یعنی جوا ہو گیا۔ جوئے کے ناجائز و حرام ہونے کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔
يتفكرون، یعنی تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو فاضل بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خازن میں ہے کہ بہرحال میسر تو وہ جوا ہے، اور میسر کا لفظ یسر سے مشتق ہے، اس لیے کہ جوئے میں بغیر کسی تھکاوٹ کے سہولت اور آسانی کے ساتھ مال لے لیا جاتا ہے۔ آیت میں میسر سے جوئے کی تمام اقسام مراد ہیں، لہٰذا ہر وہ چیز جس میں قمار ہو وہ میسر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ جوا کھیلنا حرام ہے، جو ہر ایسا کھیل ہے جس میں اپنا کل یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جوا کھیلے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے، تو تو یہ کہے گا کہ اللہ تعالی اس بندے کی نماز قبول فرمائے گا، یعنی جس طرح دوسرے بندے کی نماز قبول نہیں، اسی طرح جوا کھیلنے والے کی بھی قبول نہیں۔ در حقیقت یہ جوا بازی باطل طریقے پر لوگوں کا مال کھانا ہے، جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر ہو یا چھین کر، چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، یہ سب ممنوع و حرام ہے۔ اور ایسوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق طور پر داخل ہو جاتے ہیں، بس قیامت کے دن ان کے لیے آگ ہوگی۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی و رسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔